اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی لیلۃ النصف من الشعبان۔ یہ بات یاد رکھیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو باب باندھا ہے وہ شعبان کی جو 15 تاریخ ہوتی ہے اس پر باندھا ہے، اور شعبان جو 15 تاریخ ہے اس رات کو ہمارے عرف میں شب برات کہتے ہیں، یعنی براءت کی رات، مطلب یہ ہے کہ آزادی کی رات۔ لیکن اس معنی کو دیکھ کر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی یہ آزادی کی رات ہے تو لوگ چراغاں کرتے ہیں، کچھ پٹاخے بجاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے۔ اور دوسری یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ شب اس رات میں اللہ جل شانہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، تو بھی جہنم سے آزادی تو کسی عمل پہ ملے گی، کوئی نیک عمل کرے گا تو آزادی ملے گی۔ اب ایک آدمی مزید خرافات، اسلام میں ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اسلام میں یہ پٹاخے بجانا، دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، یہ جو پٹاخے ہمارے اکثر مسلمان اس رات میں پٹاخے، اور اپنے بچوں کو منع کرنا چاہیے، اچھے بھلے لوگ یہ کام کرتے اس کو منع کرنا چاہیے۔ اس کی مشابہت تو ہندوؤں کے ساتھ ہے کہ ان کے یہاں سال کے اندر ایک دن ہوتا ہے جس کو وہ ہولی کہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک دوسرے پہ رنگ پھینکتے ہیں اور پٹاخے بجاتے ہیں۔ تو ہمارے مسلمانوں نے بھی وہ کام شروع کر لی، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ تو ان یہودیوں کی مشابہت ہے۔ ہاں اس رات میں ویسے تو کوئی صحیح روایات نہیں ہے، کوئی صحیح روایت نہیں، ہاں ضعیف روایات ہیں، اس لیے علماء نے، محدثین نے، ہمارے اکابر نے، بلکہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد نعیم الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر مکمل ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو بھی پڑھنا چاہیے۔ فضیلت کی راتیں ہیں تو اس فضیلت کی راتوں میں اس پر جو ہے نا، یعنی بعض لوگ اس رات کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ اس رات کا انکار کرتے ہیں، تو لہٰذا انکار بھی نہیں ہے۔ اس میں جو روایات ہیں وہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن مستحب درجے کی ہیں۔ اب 3 کام مستحب ہیں اس رات میں کرنا۔ نمبر 1، اس رات میں جو ہے وہ اپنے لیے اور اپنے مردوں کے لیے دعا کرنا۔ قبرستان جانا بھی ضروری نہیں ہے، اگرچہ حدیث میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بقیع فرقد میں گئے تھے، تو لیکن یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اگر یہ جانا ہوتا تو حضور اپنی امت کو ترغیب دیتے، اور وہ بقیع فرقد میں بھی جب گئے تھے تو حضور خاموشی سے گئے تھے، لیکن اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا، وگرنہ اگر حضرت اما عائشہ کو پتہ نہ چلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، تو اس کا بھی پتہ نہ چلتا کہ حضور فرقد گئے ہیں۔ اب چپ کر کے گئے تھے، لیکن اماں نے یہ سمجھا کہ حضور علیہ السلام کسی اور ازواج مطہرات کے پاس جا رہے ہیں، اسی لیے جب حضور علیہ السلام واپس آئے تو اماں واپس دوڑتی ہوئی آ کے لیٹ گئیں۔ حضور نے فرمایا جب میں عائشہ کے ساتھ لیٹا تو میں نے محسوس کیا کہ عائشہ کا سانس پھول رہا ہے، تو میں نے پوچھ لیا کہ عائشہ تو یہ دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ تو اماں کہتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں تو یہ آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آج 15 شعبان ہے اور اس رات میں اللہ جل شانہ نزول فرماتے ہیں، اور آپ اللہ جل شانہ جہنم کے اتنے قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ یہ بنی بکر کی بکریاں مشہور تھیں، بہت زیادہ بکریاں لوگ رہتے تھے، فرمایا بنی بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو اللہ قیدی کو آزاد فرماتے۔ تو اس لیے میں قبرستان گیا تھا ان کے لیے دعا کے لیے۔ تو اب اس دن میں اپنے لیے، اپنے مردوں کے لیے دعا کرنا مستحب عمل ہے، کریں۔ دوسرا مستحب عمل یہ ہے کہ روزہ بھی رکھیں، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور تیسرا جو ہے مستحب عمل وہ انفرادی عبادت ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام، حدیث کو سمجھیں، پہلے حدیث کو سمجھے، اس کے بعد کوئی حکم لگانا ہے تو لگائیں۔ کہ آج کل کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے قرآن و حدیث کی تو کہتے تھے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ دیکھو ہم بات کرتے ہیں صرف حدیث کی، کہ جو حدیث میں آیا۔ حضور علیہ السلام بقیع فرقد گئے، لیکن اماں کو پتہ چل گیا، آپ چھپ کر گئے، نہیں سمجھ میں آئی۔ اگر اماں کو پتہ نہ چلتا تو حضور، کسی کو بھی نہ پتہ ہوتا کہ حضور گئے ہیں اس دن، اور آپ نے کسی امت کو، کسی روایت کے اندر بھی نہیں کہ آپ نے امت کو کہا ہو کہ اس رات میں اجتماعی عبادت کرو یا اس رات میں قبرستان جاؤ۔
دیکھیں جو کام مستحب ہیں وہ کریں، کیا ہے؟ اپنے لیے دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے کریں۔ نمبر 1 روزہ مستحب ہے، بے شک رکھیں، اور انفرادی عبادت کوئی قید نہیں ہے، جتنی بھی آپ سے انفرادی عبادت ہو سکتی ہے وہ کریں، لیکن اس کے لیے مساجدوں کے اندر چراغاں کرنا اور لوگوں کو مساجد میں بلانا اور سپیکر کھول کے سارے مسلمانوں کو تنگ کرنا، اس کی کسی نے بھی اجازت نہیں دی۔ کسی ضعیف، کسی دور کی ضعیف حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ ایک تو یہ 3 کام مستحب ہیں، اور اس کے اندر مزید اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ہمارے استاد محترم کی کتاب فضیلت کی راتیں، اس میں مکمل اس کے سارا بایو ڈیٹا وہاں پر لکھا ہے، کون سے کام کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے۔ ہم نے تو یہاں پر اختصار کے ساتھ یہ 3 کام بتا دیے کہ یہ مستحب ہے۔ اچھا، بعض مفسرین نے سورہ دخان کی جو آیت ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ اس میں یہ جو آیت ہے سورہ دخان کی، اس میں یہ 15 شعبان کی رات مراد ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ اس سے مراد دیکھیں کہ قرآن اللہ نے اتارا، اس سے مراد لیلۃ القرآن اللہ جل شانہ نے 15 شعبان کو نہیں اتارا تھا، قرآن لوح محفوظ سے لیلۃ القدر کی رات میں اترا تھا۔ بات سمجھ میں؟ لہٰذا اس آیت کو بھی 15 شعبان کے ساتھ جوڑنا یہ بھی بڑی غلط بات ہے۔ ایک بے تکی بات اور کرتے ہیں، وہ بے تکی بات یہ ہے کہ لوح محفوظ سے اس دن اگلے سال جن لوگوں نے مرنا ہے ان کی فہرست ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ یہ بھی بے ڈھنگی بات ہے، کسی روایت میں نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جیسے بنی بکر کی بکریوں کے بال، مگر کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 کینہ ور، جو کینہ رکھتا ہے۔ نمبر 2 رشتہ توڑنے والا۔ نمبر 3 حاسد۔ نمبر 4 زانی۔ نمبر 5 مشرک۔ نمبر 6 شراب پینے والا۔ نمبر 7 ماں باپ کا نافرمان۔ ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، لہٰذا ان لوگوں کو بھی اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کسی روایت میں نہیں ہے کہ اس رات میں جو ہے نا ملک الموت کو پوری فہرست حوالہ کی جاتی ہے، یہ 15 شعبان کے کہاں بھی روایت میں نہیں ہے۔